أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وعائذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم تفسیر کریں گے سورہ آل عمران جز نمبر 4، آیت نمبر ہے 148۔ تو آپ آیت نمبر 148 کو دیکھیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، تو عطا کیا انہیں اللہ نے، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، وحسن اور اچھا، ثواب الآخرہ، ثواب آخرت کا، واللہ اور اللہ، یحب محبت رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا ورنہ پلٹ جاؤ گے تم خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ تو یہ ہماری دو آیات ہیں آج کی، 148 اور 149۔ تو آپ دیکھیں اب یہ کہ اس میں ہم جیسے کہ دوبارہ میں 48 پر 148 پر آتی ہوں، 148 پر، کہ فآتاہم اللہ، تو عطا کیا انہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کل ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیت میں کہ دعا کر رہے تھے نبی کے ساتھی کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری زیادتی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر قوم پر جو ہے تو وہ ہماری مدد فرما۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اور اس کی ہم نے پوری تفصیل سے ہم نے سب اس پر تفسیر بھی کر دی۔ اب ہم آگے جو آیت ہے آج ہماری، تو اب دیکھیں کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوئی۔ دعا کی قبولیت ایسے ہوئی، فآتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دنیا کی کامیابی بھی دی، نیک نامی بھی دی، عزت بھی دی، اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، اور وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی ثواب دیا۔ یعنی کہ دنیا کا بدلہ بھی دیا، ثواب بھی دیا، نعمتیں بھی دی، دنیا میں بھی ان کا دل خوش کر دیا۔ کیسے؟ جیسے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، کیسے؟ فتح ملی، نیک نامی ملی، مال غنیمت ملا، اور حسن ثواب الآخرہ، لیکن ساتھ ہی توجہ دلا دی کہ اچھا ہے ثواب آخرت کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس میں بتانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا تو کیا، دعا تو قبول کی ان کی جو انہوں نے مانگی تھی، تو اور ساتھ ساتھ انہیں یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پچھلے انبیاء کے جو ساتھی تھے، ربیون جو تھے، وہ اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیتے تھے اور ثابت قدم رہتے تھے، کمزور نہیں پڑتے تھے، دبتے نہیں تھے۔ تو اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا وہ سب اپنا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد کر، ہمیں ثابت قدم رکھ، تو پھر اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور انہیں عزت بھی دیتے ہیں، نیک نامی بھی دیتے ہیں، دنیا میں ان کا دل بھی خوش کرتے ہیں، انہیں فتح بھی ملتی ہے، مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اچھا تو ہے ثواب کون سا؟ آخرت کا۔ توجہ دلا دی نا کہ آخرت کا ثواب زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا میں ہی ریجھے مت رہو کہ بس دنیا میں کامیابی مل گئی، بس مل گئی کامیابی، اسی میں ہی خوش ہوتے رہو کہ نیک نامی ہو گئی، جھنڈا گاڑ دیا ہم نے، دوسروں پر روب پڑ گیا، اب ہم کو تو بس سب کچھ حاصل ہو گیا، اب تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک اچھا ہے، مگر زیادہ اچھا کیا ہے؟ حسن ثواب الآخرہ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے کیا بتایا گیا کہ اللہ پچھلی آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صابرین سے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے شاکرین سے۔ تو اب کیا فرمایا گیا کہ اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت جو ہے نا وہ یہ دولت ہے۔ اس دولت کے حصول کے لیے بندے کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں ذرا۔ احسان کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ محسنین کس کی جمع ہے؟ یہاں پر جو لفظ محسنین آئے کس کی جمع ہے؟ محسن کی۔ محسن کون ہوتا ہے؟ اب سمجھیں اس بات کو کہ محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ احسان کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک احسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کے معاملے میں کیا جائے، اور دوسرا احسان کیا ہے؟ جو بندوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ کی عبادت میں جو احسان کیا جاتا ہے
وہ کیا ہے ذرا سوچیں، بہترین طریقے میں اللہ کی عبادت کرنا، کیسے؟ جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کے سوال کیے تھے نا نبی کریم سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے کرو۔ اور اگر آپ پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اگر آپ کو دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اللہ کو دیکھیں تو پھر کیسی عبادت کریں گے، کیسی تسبیح کریں گے، کتنا دل لگا کر، کتنی خوبصورتی سے۔ تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب ہم اللہ کی کوئی تخلیق دیکھتے ہیں، کوئی پھول دیکھتے ہیں، کوئی چاند دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، کوئی جگہ دیکھتے ہیں، ایک دم بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ جو ہے اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو دیکھیں کہ اگر اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان کا یہ حال ہوتا ہے تو آپ سوچیں نا کہ پھر اللہ کو دیکھ کر کیا ہوگا، پھر کیسی زبردست تعریف ہوگی، کیسی زبردست عبادت ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عبادت میں اصل کیا ہے؟ احسان۔ احسان کا لفظ نکلا کہاں سے؟ حسن سے نکلا ہے کہ ایسے عبادت کرو، حسین ترین عبادت کرو، ایسے یہ سوچ کر کے جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو ایٹ لیسٹ اتنا یاد رکھو کہ جیسے پہلی کیفیت تو یہ نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری کیفیت یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بنا کے عبادت کریں گے تو پھر عبادت میں احسان ہوگا، حسن ہوگا، خوبصورتی ہوگی۔ اور یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ احسان۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بندوں کا حق ادا کر دینا احسان نہیں ہوتا، حق ادا کر دینا تو برابری کی بات ہے۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے سے ریلیٹڈ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا۔ نہیں، وہ احسان نہیں ہے۔ نوٹ کریں اپنے پاس، حق ادا کرنا تو برابری کی بات ہے۔ وہ اچھا نہ بھی کریں تو اچھا کریں یا جو بھی ہو، تو آپ ان کے ساتھ پھر بھی اچھے رہیں، یہ ہے احسان۔ یعنی آپ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کر دیا تو وہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا نا، آپ نے بھی اچھا کر دیا، اب کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کر دیا، پلٹ کے آپ نے بھی اچھا کر دیا، تو یہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عدل، عدل کہتے ہیں۔ احسان یہ نہیں ہوتا، حسن یہ نہیں ہوتا۔ احسان کیا ہے؟ اور یہ بھی احسان نہیں کہ آپ نے کسی حقدار کا حق ادا کر دیا۔ احسان تو یہ ہے کہ وہ اچھا نہ کرے اور پھر بھی آپ اچھا کرو، پھر بھی آپ حسن سلوک سے پیش آؤ، وہ برا کرے پھر بھی آپ حسن سلوک کرو، یہ احسان ہے۔ صرف برابری کا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اچھا کر دیا آپ نے بھی اچھا کر دیا، وہ تو برابری کا معاملہ ہوگا، تو عدل کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی انسان اچھا کرے اور آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کر دو، چیز اچھی سی کسی نے دی آپ کو، آپ نے بھی اچھی سی چیز دے دی، تو عدل تو کر دیا۔ احسان کیا کیا آپ نے؟ آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے نا، یہ ہوتا ہے احسان۔ اور پھر ایسے بندوں سے جو احسان کرنے والے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان محسنین سے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی بڑی زبردست ہو جاتی ہے، بڑی لذت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت سے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ محبت میں انسان تھکتا نہیں ہے، محبت میں انسان اکتاتا نہیں ہے، محبت میں انسان وہ سب کر گزرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر پاتا۔ محبت ایسا جذبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اور کیا ہوتا ہے، آپ سوچیں ذرا کہ جس کام میں محبت ہوتی ہے یا جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں دل لگتا ہے نا، وہ کام انسان خوشی سے کرتا ہے نا۔ اور جو بھاری کام ہو، بوجھل کام ہو، مشقت والا کام بھی ہو اگر، لیکن جب آپ محبت سے کرتے ہو، اپنے شوق سے کرتے ہو، تو وہ آپ کو آسان لگتا ہے۔ آپ کو نیند کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بھوک کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ احساس کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر نیکی کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، غور کیجیے گا اور نوٹ کیجیے گا کہ ایک محبت بھی دو طرح کی آ گئی نا آگے، کہ دیکھیں ایک طرف انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف انسان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت جو ہے وہ کیا پیدا کرتی ہے؟ عبادت میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اور بندوں کی محبت کیا کرتی ہے؟ سوچیں ذرا۔ اور کیا بندوں کی محبت اللہ کی محبت کی نفی کر دیتی ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے
کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو ہم اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اسراف میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، لوگوں سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دنیا چھوڑنے لگ جاتے ہیں، اور ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو دل، چونکہ ایک ہی دل ہے نا، انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے نا، اور جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور پوری طرح اللہ کی محبت اس کے دل پر چھائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جیسے کسی دوسرے کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے نا تو پھر جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کیا ہوتی، سکڑتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں؟ سوچیں ذرا، دیکھیں جب اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو بندوں کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور جب بندوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے نا ایسا؟ تو بات یہ ہے، اب یہاں پر آسانی سے میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ اگر کوئی اس مشکل کا شکار ہو تو اب آگے اس بات کو سمجھے کہ ہر وہ بات جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، ہر وہ بات، ہر وہ محبت، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، انسان کی ہو، کسی بات کی ہو، کسی جگہ کی ہو، کوئی بھی محبت ہو، ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور وہ محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ وہ محبت پھر نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہو تو وہ انسان آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، تو آپ اللہ کی محبت بڑھ گئی نا، تو وہ محبت نقصان دہ نہیں ہوتی۔ تو میزان کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، کسی بھی چیز کی محبت، خواہ وہ مال ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، دوست ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، آپ اپنے دل میں سوچیں، مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں جن سے آپ محبت کرتی ہوں گی، جو بھی چیز ہے اس چیز کی محبت کا جائزہ لیجئے، یہ آپ نے اپنے دل کو چیک کرنا ہے، پرکھنا ہے، اس چیز کی محبت کو آپ نے پرکھنا ہے، اور پرکھیے ذرا، کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت کے قریب کر رہی ہے، ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کے محبت کے قریب کر رہی ہے، اس میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، تو وہ محبت قابل تعریف ہے، وہ قابل ملامت نہیں، بلکہ وہ محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور اس میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کی محبت یا کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت میں کمی کا ذریعہ بن رہی ہے، تو وہ محبت پھر قابل ملامت ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس محبت سے پھر پناہ مانگنی چاہیے جو آپ کو اللہ سے دور کرے، اور ایسی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان ایسے ہوتے ہیں نا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمپنی میں بیٹھ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، نماز کو دیر کر دی، لیٹ کر دیا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں لگتا، چلو بھائی اس سے باتیں کرو، نہیں۔ دیکھیں نیکی کے کاموں میں جو ہے نا، کچھ لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ شوق ہٹا دیتی ہے، دل سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی محبت کہیں قابل تعریف ہے؟ نہیں نا، ایسے لوگوں کی محبت قابل ملامت ہے، جن کی محبت، جن کی کمپنی کی محبت آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کمپنی اور ایسے لوگوں کی محبت پھر کیا ہے؟ آزمائش ہے، مصیبت ہے، جتنی جلدی ہو جائے اس سے چھٹکارا پایا جائے اور اس سے باہر آیا جائے۔ تو اب پرکھنا کیا ہے؟ آپ نے خود پرکھنا ہے۔ اب یہ جو میزان ہے نا، یہ جو میٹر ہے نا، یہ آپ کے اپنے پاس ہے، یہ آپ کے دل میں لگا ہوا ہے یہ میٹر، کہ کون سی چیز کی محبت آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے اور کون سی چیز کی محبت آپ کو اللہ سے توڑتی ہے، دور کرتی ہے، اور کوئی اور آپ کو دوسرا بتا نہیں سکتا، کوئی بھی۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے فلاں چیز سے بڑی محبت ہے، اب بتائیں مجھے کہ میں اس سے محبت کروں یا نہ کروں، فلاں سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی جائز محبت ہے، میں اس سے کروں یا نہ کروں، میں تو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کو اپنے دل سے فیصلہ لینا ہوگا، اپنے دل کو مفتی بنانا ہوگا، اپنے دل کے میٹر سے پوچھنا ہوگا، اس کی ریڈنگ چیک کرنی ہوگی، اپنے دل کے اندر جو میزان ہے نا، جو ترازو ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا دل آپ کو خود بتائے گا۔ صرف اتنے سے چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے، کون سی محبت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے اور کون سی محبت اللہ سے غافل کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ تو بندے نے خود ہی چیک کرنا ہے، اور پھر
ساتھ میں تاکید کیا ہے؟ یہ کہ ایسی محبتوں سے دور رہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں، اور ایسی محبت کا قرب، ایسی محبت کے ساتھ جڑے رہیں جو اللہ سے جوڑتی ہیں۔ بہت ساری نبی کریم نے بھی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں کی محبت عطا کر کے جو ہمیں تیری محبت میں مبتلا کریں، اور ایسی محبت ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں نہ دینا ایسی محبت کے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ تو بندہ مومن کا ہر کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ زندگی میں خوبصورتی لاتی ہے، وہ بڑا لطیف جذبہ ہے، بہت خوبصورت جذبہ ہے، زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے انسان کی۔ تو یہ نہیں کہا گیا، بالکل نہیں کہا گیا، غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ محبت نہ کرو، محبت کرنا حرام ہے، یہ نہیں کہا گیا، منع نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تو خود محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں کے لیے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے پاس، تو پھر بندوں کا آپس میں محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، بالکل محبت کرنی چاہیے، کیونکہ بندوں کو بھی اللہ نے بنایا نا، اور بندوں کو بھی اللہ والا بنانا چاہیے، جن سے آپ کو محبت ہے ان کو آپ اللہ والا بنائیں۔ تو آپ اللہ والوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے نا تو دل کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی، دل کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو احساس ہوگا ایسے کہ آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے دور نہ کر دیں۔ جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ وہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سب کچھ، تو روز قیامت بھی ان کی محبتیں کام نہیں آنے والی۔ تو ان کے حقوق جو ہے نا محبت کے ساتھ ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم باتیں ہیں، مگر جہاں دین کی بات آ جائے نا، ان سب باتوں کو سب کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے تو پھر سب کو پیچھے کر دینا چاہیے، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں تو فلاں بچے کو یہ کھلا رہی ہوں، میرا تو بچہ رو رہا ہے، اس کو تو میں چھوڑ کر کیسے نماز پڑھوں، کیسے میں اس کو چھوڑ کر جاؤں۔ اس وقت اس جملے کو یاد رکھیں جو اللہ نے فرما دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو احسان کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں رب کی بھی، اور احسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں بندوں کے ساتھ بھی، اور اللہ محبت کرنے والوں میں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، محسنین سے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 148 کمپلیٹ ہوتی ہے، میں 149 پر جاتی ہوں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، اے لوگو جو ایمان لائے، آمنو ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے، کس کی؟ الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کس معاملے میں؟ آپ دیکھیے، دین کے معاملے کی بات ہو رہی ہے یہاں، دین کے معاملے میں، کفروا یردوکم، یعنی دین کے معاملے میں کفار کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایمان والوں کو کھڑکھڑایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو یعنی دین کے معاملے میں جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو دنیاوی معاملات میں اطاعت منع نہیں ہے، یہاں پر یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن آپ کو وہ دوا لکھ کر دیتا ہے تو آپ دوا خریدیں گی، کھائیں گی۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ پہلے اس کا دین چیک کرو، بھائی اس نے تو، یہ تو دین پر نہیں ہے تو میں اس کی لکھی ہوئی دوا کیسے کھاؤں؟ نہیں، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے نا، یہ تو دوسرا معاملہ ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آپ اطاعت منع نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے وہ دوا اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ کو کھانی پڑے گی، لیکن اگرچہ دین کے معاملے میں کوئی بھی، کسی بھی غیر مذہب کا یا کوئی جو دوسرا کوئی بھی ہو، کافر ہو، تو دین کے معاملے میں اس کی اطاعت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ بھائی روزے نہیں رکھو، کیوں؟ آپ کمزور پڑ جاؤ گے، ہاں، تو اب بات یہاں یہ نہیں ماننی چاہیے کہ بلا وجہ کیوں نہ روزے رکھوں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے نا۔ دیکھیں، اگر کوئی واقعی کوئی حالات ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی رخصت دی ہے۔
واقعی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے بہت نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر صحیح بات ہے، پھر ماننی پڑتی، کیونکہ اللہ نے بھی رخصت دی ہے نا، تو پھر اللہ کے حکم کے تابع رہ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے رخصت دی ہے، آپ سفر پہ ہو یا بیمار ہو تو آپ روزہ چھوڑ دو، تو پھر بات ماننی پڑتی ہے، پھر ماننی چاہیے، پھر وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ آپ اچھے بھلے چنگے موٹے تگڑے ہو اور کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی تم کمزور ہو جاؤ گے، صحت ٹھیک نہیں رہے گی، مت کرو روزہ، مت رکھنا، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ کسی دوسرے کی بات مان لو۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین میں پیچھے کر دیں گے۔ اور ہمیں اصل میں حکم کیا ہے کہ دین میں کیا کرو، کیا کرو؟ حکم ہمیں تو دین میں یہ حکم ہے نا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جا بجا کہ اللہ کے راستے میں دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، یہ تو نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اگر تم نے ان کی بات مانی، کن کی بات؟ جو ہمیں دین سے روکتے ہیں، جو خود عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں اللہ کے راستے میں دوڑنے نہیں دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے پیچھے کر دیں گے نا، اور کرتے کرتے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے کر دیں گے، اور ایک دن دین سے باہر ہی کر دیں گے۔ تو اگر ایسا ہو گیا، فرض کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم ایک دن ناکام اور نامراد پلٹ جاؤ گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خسارہ کیا؟ نقصان نا، تو پھر کامیابی نہیں ہوگی، دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں، تو دیکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمان جا رہے تھے نا اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو 300 کے قریب منافقین جو تھے نا وہ راستے سے ہی واپس لوٹ آئے تھے، اور وہ مسلمانوں کو بھی ورغلانے لگ گئے اور کہنے لگے تم مت جاؤ رسول کے ساتھ، تم مارے جاؤ گے، تم نقصان اٹھاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں ایسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر ان منافقین کی بات مانی تو پھر تمہارا خود کا نقصان ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، آپ دیکھیں عام طور پر بھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، منع کرتے رہتے ہیں کہ تم بھی نہیں کرو گے۔ ایسے لوگ ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں۔ تو دیکھیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، جو وہ یہ مطلب منافق ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ جو خود تو کام نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں کرنے دیتے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، طریقے طریقے سے باتیں کرتے ہیں، فلاں تو بالکل ہی ایسا ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ دی ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، فلانی تو یہ بن رہی ہے، فلان مطلب عجیب عجیب ناموں سے پکارنا، عجیب عجیب باتیں کرنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی نہ کریں۔ تو یہ ایسے موقع پر انسان کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اصل میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، کیونکہ ایمان نفع مند ہے۔ ایمان جو ہے نا، اللہ کی اطاعت جو ہے نا، اصل میں وہ فائدے مند چیز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا جنگی لباس پہنا، اس سے پہن لیا، اس سے پہلے مشورہ کیا تھا نا صحابہ کے ساتھ کہ ہمیں کہاں پہ جنگ لڑنی چاہیے۔ پہلے آپ پچھلے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے لیسن میں کہ صحابہ سے مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر، مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے، پھر آپ فوراً گھر تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر آئے۔ تو پھر دوبارہ کچھ صحابہ راستے میں آئے، انہوں نے کہا، دوبارہ مشورہ دیا کہ آپ تو ہمارے کہنے سے مجبور ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ مدینے سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ بے شک مدینے کے اندر رہ کر ہی جنگ کریں۔ تو پھر نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس سے پیچھے ہٹے، لہٰذا اب تو ہم سب چلیں گے مدینے سے باہر، اب وہیں پر جنگ ہوگی، اور پھر آپ سب کو لے کر احد کی طرف نکلے۔ تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک عام انسان کے لیے سبق کیا ہے؟ غور کیجئے کہ اپنا دینی شعار نہ چھوڑے دوسروں کے مشورے پر، خاص طور پر، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس میں وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دیکھتے ہیں نا کہ تاریخ میں کہ صحابہ کرام بہت سی مہمات ایسی تھیں جو ان پر گئے، تو مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ مثلاً جب مدائن فتح ہوا تو یہ ایک بہت مشکل جنگ تھی۔ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ اس لشکر کے قائد تھے، اس لشکر کو کے لیڈر تھے، لے کے چل رہے تھے اس لشکر کو۔ ایک موقع آیا کہ جنگ لڑتے لڑتے
आगे दरियाए दजला आ गया। अब जो ईरानी थे तो उनके पास तो कश्तियां थी, उनके पास तो पुल थे, उन्होंने तो दरिया को पार कर लिया। लेकिन पार करने के बाद उन्होंने क्या किया, पुल तोड़ दिए, कश्तियां डबो दी, इसलिए कि मुसलमानों के पास उस दरिया को पार करने का कोई रास्ता ना रहे। तो मुसलमानों के पास उस दरिया को पार करने का कोई जरिया नहीं बचा। तो हजरत साद बिन अबी वकास ने क्या किया कि सलमान फारसी से मशवरा किया, क्योंकि सलमान फारसी से पहले भी मशवरा किया जा चुका था नबी करीम के ज़माने में, और उनका मशवरा काबिल कबूल था। लिहाज़ा ऐसे लोग के जिनकी पिछली हिस्ट्री अच्छी होती है ना, सहाबा कराम उनको अहमियत देते थे, उनकी जंगी राय को कबूल करते थे, और जिनके तरीकों को खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी होती थी, तो उन्होंने भी मतलब वही किया, और उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ मामला है, तो उन्होंने मशवरा किया हज़रत सलमान फारसी से। जब मशवरा किया तो हज़रत सलमान फारसी ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ताला बनी इसराइल की मदद कर सकता है, जो समंदर को उनके लिए फाड़ सकता है, तो अल्लाह हमारी भी मदद करेगा ना। हम तो ज्यादा हकदार हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। आप घबराएं नहीं, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। तो हज़रत साद बिन नबी वकास ने इनसे मशवरा करने के बाद क्या किया कि उन्होंने अल्लाह से कहा ना, उन्होंने कहा ना कि अल्लाह से दुआ करो, तो इन्होंने मशवरा करने के बाद दुआ शुरू कर दी। 3 दिन तक तमाम अहले लश्कर क्या कर रहे थे, रातों को अल्लाह की इबादत करते रहे और मुसलसल दुआएं करते रहे और आहुजारी करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपने रब को मनाते रहे। और उसके बाद फिर साद बिन अबी वकास ने कहा, मैं 3 दफा अल्लाह का नाम पुकारूंगा, और जब तीसरी मर्तबा मैं कहूंगा अल्लाह अकबर, और मैं ये कह के अपना घोड़ा पानी में डाल दूंगा, तो तुम सब के सब डाल देना। और फिर यही हुआ, फिर उन्होंने इसी तरह किया। उन्होंने तीसरी 3 मर्तबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, और पीछे पूरी की पूरी फौज ने घोड़ा अपने अपने घोड़े पानी में डाल दिए। अब सारे के सारे ठीक ठाक सही सलामत दरिया पार करके दूसरी तरफ जा उतरे। जब ईरानियों ने देखा तो उन्होंने कहा, दियो आमद, ये तो कोई जिन भूत है, इंसान तो ऐसे नहीं हो सकते, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज देखी नहीं थी। तो ये इंसानी अकल में बात समा नहीं रही थी। तो फिर देखे ना कि मुसलमानों के अंदर जब ईमान था, तो शायर ने भी कहा ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये हकीकत है ना, कोई कहानी नहीं है, ये फसाना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो बात ये है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलने का अज़म कर ले ना, तो फिर कोई छोटी-मोटी मुखालफतों से घबरा के वापस ना पलटे, और ये ना कहे कि अब तो सारी कश्तियाँ जल गईं, सारे पुल टूट गए, बस हो गई, बस अब क्या करना है इधर खड़े होके, अब घर चलते हैं। अब जब इरादा किया था, पूरा कुछ नहीं हो, नहीं, करना क्या है, इरादा कर लिया, पूरा करो। हमारे नाकाम होने की वजह क्या होती है? हम लोग जो चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं ना, असल वजह क्या है, किसी भी काम में हम क्यों नाकाम होते हैं, गौर करें, ज़रा सोचें, लिखें अपने पास कि कैसे नाकाम हो जाते हैं। पढ़ने लिखने में, दीगर कामों में हम इरादे बाँधते हैं और तोड़ते हैं, करें, नहीं करें, सोचने लग पड़ते हैं। सोचते-सोचते ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, कल करेंगे, आज करेंगे, इसको राज़ी कर लें, उसको राज़ी कर लें, पता नहीं ये काम करने से फलाँ खुश होगा कि नहीं, फलाँ उसको, अरे भई, उसकी माने, इसकी माने, बस यही करने में वक़्त चला जाता है सारा। तो जो हमें करना होता है ना, वो हम कर ही नहीं पाते, वो रह ही जाता है। तो बात ये है कि जब आप नेक काम का इरादा कर लें ना, और इस बात का यकीन हो कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की तरफ से है, तो फिर इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।